الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 33 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 34، 35 اور 36 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کہو ان سے کہ کون ہے تمہارے شریکوں میں سے ایسا، یا بھلا ہے کوئی تمہارے شریکوں میں سے جو پہلی بار پیدا کرے اور پھر اس کو دوبارہ بھی کرے۔ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ فأنی تؤفکون، کہہ دو کہ اللہ ہی ہے جس نے پہلی بار پیدا کیا پھر اس کو دوبارہ بھی کرے گا، تم کہاں بہکے جاتے ہو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک اس حقیقت کو واضح کیا جو کہ وہ لوگ جانتے تھے، جو اللہ کے انکاری تھے، اللہ کے سوا اوروں کو خدا سمجھتے تھے، اوروں کو اپنا مشکل کشا اور شریک بناتے تھے اللہ کا۔ ان کو یہ حقیقت ان کو دوبارہ ان کے سامنے کروائی، ان کو واضح کروائی کہ بھلا کون ہے جو اللہ کے علاوہ ایسا ہے تمہارے شریکوں میں سے جس نے پہلی بار پیدا کیا اور پھر اس کو دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ اور وہ جانتے تھے اس چیز کو کہ یہ کام اللہ ہی کا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ ابھی خود ہی ان کا جواب دلوائے کہ کہہ دو کہ اللہ ہی ہے جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا اور پھر دہرائے گا، اس کو دوبارہ لوٹائے گا، دوبارہ پیدا کرے گا۔ تم کہاں بہکے جاتے ہو، یعنی کہ یہ چیز تمہیں معلوم ہے، تم پہ واضح ہے، پھر تم کہاں بہکے جاتے ہو، اللہ کے سوا اوروں کی طرف تم کیوں بھاگے چلے جا رہے ہو۔ پھر آگے فرمایا کہ کل حل من شرکائکم من یہدی الی الحق، پھر پوچھو ان سے بھلا کہو کہ تمہارے شریکوں میں سے کون ہے جو حق کا راستہ بتاتا ہے، حق کی طرف ہدایت کرتا ہے، اصل حقیقت تم پر واضح کرتا ہے، کون ہے اللہ کے علاوہ۔ قل اللہ یہدی الی الحق، کہتے کہ اللہ ہی ہے جو حق کا راستہ دکھاتا ہے، حق کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ افمن یہدی الی الحق، بھلا وہ جو حق کا راستہ بتائے، حق ان یتبع، وہ زیادہ حقدار ہے اس چیز کا کہ اس کی اتباع کی جائے، ام لا یہدی الا ان یہدی، یا کہ وہ زیادہ حقدار ہے جو کہ ہدایت دے ہی نہیں سکتا مگر کہ خود اس کو ہدایت دی جائے، یعنی جو خود کسی کا محتاج ہے، خود کو اس کو گائیڈ کرے گا تو تمہیں آگے گائیڈ کر لے گا، اگر اس کو کسی نے گائیڈ نہ کیا تو وہ تمہیں گائیڈ ہی نہیں کر سکتا۔ بھلا وہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس کی پیروی کرو، اس کے پیچھے پیچھے چلو، یعنی جو کہ خود راستے کو نہیں جانتا، خود بھٹکتا پھرتا ہے، جب تک کوئی اور اس کو گائیڈ نہ کر دے، کوئی اور کو راستہ نہ بتا دے تو تم اس کے پیچھے چلو گے، جس کو کوئی اور بتائے تو وہ بتا سکے، یا اس کے پیچھے چلو جو کہ خود سے جانتا ہو، تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہ ہو، کسی کا محتاج نہ ہو، خود صحیح راستے کی طرف تمہیں لے کے جائے، تو ظاہر ہے کہ تم اسی کے پیچھے چلو گے۔ انسانی عقل جو اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ جو کہ خود مختار ہے اس چیز میں کہ اس کسی کی ضرورت نہ ہو اور صحیح راستے کی طرف تم لے کے جائے، تو اسی کے پیچھے پیچھے چلو، اسی کی پیروی چلو، نہ کہ وہ جس کو خود پتہ نہ ہو، خود کسی کا محتاج ہو، خود لوگوں سے پوچھتا پھر رہا ہو، کوئی پوچھے گا، کوئی بتائے گا تو پھر چلے گا۔ ظاہر انسانی عقل بھی اسی چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ ایسے کے پیچھے نہ چلا جائے کو خود نہیں پتہ۔ کہ وہ چیز اللہ تعالیٰ نے حقیقت ان پہ واضح کی جو کہ وہ خود عقلی طور پر سمجھتے تھے، ان چیزوں کو وہ جانتے تھے، اللہ کی ان خصوصیات سے وہ واقف تھے، اس کے باوجود وہ اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو اللہ کو شریک بنا رہے، اور وہ حق دے رہے تھے جو کہ اللہ کا حق تھا اصل میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو سوالیہ انداز میں ان سے پوچھا کہ بڑا تم کام جو کر رہے ہو، تم جانتے بھی ہو کام کس کی اصل حقیقت کا ہے، پھر تم کدھر بہہ کے جاتے ہو، کدھر بھاگے چلے جاتے ہو۔ فما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا تمہیں، کیسا حکم لگا رہے ہو، کیسا فیصلہ کر رہے ہو، یعنی کہ حقیقت تم پر واضح ہے۔ ایک تو ہے نا انسان کو پتہ نہ ہو، اس کو معلوم نہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے کیا نہیں، کون زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، کون زیادہ حقدار نہیں ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں، چلو وہ بھٹکتا پھرے تو الگ بات ہے، لیکن ایک وہ جو اس چیز کو جانتا ہو، جس کی حقیقت واضح ہو کہ اصل راستہ یہی ہے، اصل راستہ بتانے والا یہی ہے، اصل جو ہے پاور، اصل طاقت وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ چیز ہم پر واضح ہو، اس کے باوجود ہم اللہ کو چھوڑ کر اور ہستیوں کو پکاریں، اور ہستیوں کے ساتھ اپنے وابستگی جوڑیں اور ان کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں، تو سراسر یعنی کہ ایک بے وقوفانہ قدم ہے کہ ہمیں معلوم بھی ہے کہ اصل حقیقت یہ نہیں ہے، اس کے باوجود ہم ادھر کو جائیں۔ اللہ کیا فرمایا کہ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اور ان میں سے اکثریت جو ہے صرف اور صرف ظن کی، ایک گمان کی، ایک خیال کی پیروی کرتی ہے، یعنی کہ ایک خیال انہوں نے گھڑ لیا اپنے پاس سے، ایک کہتے ہیں کہ خیالی پلاؤ پکا لیا اپنے طرف سے، ایک تانا بانا بن لیا کہ بھائی یوں کریں گے تو یوں ہو جائے گا، یوں کریں گے تو یوں ہو جائے گا، ایک خیالی پلاؤ، ایک صرف گمان، ایک خیال کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اکثریت کا یہ حال ہے۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اصل میں یہ گمان اور خیالات جو ہیں یہ حقیقت کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دیتے ذرا برابر بھی، یعنی کہ حقیقت حقیقت ہی ہوتی ہے، خیال خیال ہی ہوتا ہے، حقیقت جو وہی ہے جو اللہ نے واضح کر دی، یہ اصل کا طاقت اللہ کے پاس ہے، اصل میں اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ ہی دوبارہ اس کو لوٹائے گا، اللہ ہی جو اصل میں حقیقت کی طرف، صحیح راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، اللہ کے سوا کسی کے پاس ہی پاور نہیں، کسی کی طاقت نہیں ہے، ہمیں پیدا اللہ ہی نے کیا ہے، اللہ ہی ہمارے سارے رزق کا بندوبست کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں یہ مہلت دی ہے
اسی کے سامنے ہم نے دوبارہ حاضر ہونا ہے. یہ وہ حقیقتیں، وہ حقائق ہیں جو کہ ہم پر واضح ہیں، ہمارے پر کو پوشیدہ نہیں، ہم اس کے اندر کوئی ایسا نہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے ایسا. ٹھیک ہے، سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی جو ہے ہم غلط راستے کے جو اپناتے ہیں، اپنا غلط راستہ چنتے ہیں. یہ ہماری اپنی بیوقوفی ہے. صرف ہم نے خود سے اپنا تانا بانا جوڑے کہ اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگا دی، اللہ نے ان کی ذمہ داری ٹھہرائی ہے. بھائی ذمہ داری ٹھہرائی بھی ہو تو اللہ نے ٹھہرائی ہے. اللہ نے ہمارا تعلق ان ذمہ داروں کے ساتھ نہیں جوڑا، اللہ نے اپنا تعلق ہمارے ساتھ جوڑا ہے کہ وہ اللہ سے دعا کریں گے، اللہ سے اپنے حاجت رکھیں گے. اللہ نے کیسے وہ کام کروانا ہے وہ اس کی مرضی ہے. جس طریقے سے اب بارش ہے، بادل ہے، فرشتے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں. لیکن ہم ڈائریکٹ فرشتے کو پکار کے نہیں کہہ سکتے کہ فرشتہ تو میرے یہ کام کر دے. ہم نے اللہ کو پکارنا ہے، اللہ سے اپنے حاجت رکھنی ہے. اللہ نے ہمارا کام کیسے کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، کن فیکون کے ذریعے کرنا ہے، یا کہ اپنی جو اس نے جو اس کی ساری فوج کام کرنے والے اس کے ذریعے کام کروانا ہے. یہ اللہ کا معاملہ ہے، ہمیں اس میں دخل اندازی دینے کی ضرورت نہیں کہ ہم ڈائریکٹ ان سے کرنا شروع کر دیں کہ اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے. بات ڈیوٹیوں کی نہیں ہے. جب اللہ نے کہا کہ ہم نے اللہ کو پکارنا ہے ہر حال میں، ہر حاجت ہم نے اللہ کے سامنے رکھنی ہے، اس میں کسی کو بیچ میں شامل نہیں کرنا، کسی کو شریک نہیں کرنا، تو بس ہم نے نہیں کرنا. یہ تانے بانے بننے کے اور خام کا زمین و آسمان کے کلابے ملانے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ وہی ہمارے گمان، ہمارے ظن ہے جو بس ہم نے کر رکھے ہیں، حقیقت کا سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اللہ نے کہا کہ یہ ظن اور گمان جو ہیں یہ حقیقت کے سامنے کوئی فائدہ نہیں دیتے. ان اللہ علیم بما یفعلون، جو بھی کچھ تم فعل، جو بھی کچھ اعمال کر رہے ہو، کام کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ خوب اس سے واقف ہے. اب یعنی کہ ایک الرٹ کرنے والا انداز ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اللہ کسی کو غافل نہیں ہے اس چیز سے. کیا مطلب؟ جب جانتا ہے تو ظاہر ہے پھر پوچھے گا، کیونکہ ہم نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. اس حقیقت کو تو ہم جانتے ہیں کہ دنیا عارضی ہماری، اس دنیا سے گزر کے ہم نے اللہ کے سامنے حاضر ضرور ہونا ہے. جب حاضر ہوں گے تو ہماری پوچھ بھی ہوگی. جان کے بتانے کا یہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، یعنی کہ تم پوچھے گا اس چیز کا. یہ نہیں کہ جانتا ہے بس ایسے ہی چھوڑ دے گا تمہیں، ایسے ہی نہیں چھوڑ دے گا. وہاں پہ معاملہ بڑا سخت ہوگا. امتحان جو ہے اس کا رزلٹ وہاں پہ آئے گا جب ہم اپنے سوالوں کا جواب دیں گے. جب سوالوں کا جواب ہم صحیح دے دیں گے تو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار کے آئے ہوں گے، تب رزلٹ ہمیں اچھا ملے گا. ہمیں جنت بھی ملے گی، باغات بھی ملیں گے، انعام و اکرام بھی ملیں گے. لیکن اگر نافرمانی کی ہوں گی اور جانتے بوجھتے ہوئے کی ہوں گی، حقیقت کو جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے پھر بھی کی ہوں گی، تو ظاہر نافرمانی کی تو پھر سزا ہوتی ہے، نافرمانی بھی کوئی اجر نہیں ملتا. تو یہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ جو تم کر رہے ہو میں جانتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں پوچھے گا، ہمیں اس کے لیے تیار ہونا پڑے گا. اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تھوڑی سی مہلت اللہ نے ہمیں دی ہے، تھوڑی سی زندگی ہے، کوئی پتہ نہیں آج ختم ہو جائے گی یا کل ختم ہو جائے گی. یہ تھوڑی سی زندگی ہم اللہ کے حکم کے مطابق گزار لیں تو آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی سنور جائے گی. اس چھوٹی سی زندگی میں ہم نے اپنی مرضیاں کر لیں تو آخرت والی زندگی جو خراب ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.